دیکھیں، دنیا کے تمام معاشرے جو مہذب ہیں اور انسانی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان بغیر قانون کے، رول آف لا کے اور عدل و انصاف کے بغیر نہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں، پیش رفت کر سکتے ہیں، نہ امن و امان حاصل کر سکتے ہیں، نہ مناسب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر معروف ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، الملک تبقى مع الکفر ولیکن لا تبقى یا یبقى مع الظلم، کہ حکومتیں کفر سے تو باقی رہ سکتی ہیں، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جہاں عدل کا فقدان ہو جائے، انسانوں کو انصاف نہ ملے، ظلم ہو تو وہ سسٹم ڈھہ جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ پاکستان پورے کے اندر اور یہاں پر بھی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ انصاف نہ ملنا یعنی ظلم ہونا ہے، یعنی نا انصافی ہونا ہے، یعنی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہے۔ وہ حقوق جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں، اس نے انہیں آزاد خلق کیا ہے۔ انہیں انسانی کا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کے سر پر کرامت کا تاج اور عزت کا تاج رکھا ہے۔ یہ انسانوں کی توہین ہے، بے حرمتی ہے انسانیت کی بھی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں اس وقت عدل انصاف نہیں ملتا۔ آپ سب کے سامنے چلے جائیں، نچلے کورٹوں سے چاہ کے اوپر چلے جائیں، جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ان میں سے ایک عمران خان صاحب بھی ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ جھکا نہیں ان کے آگے۔ اس کا جرم کیا؟ اس نے کوئی کارخانے نہیں لگائے اپنے لیے۔ اس کا جرم ہے کہ وہ کرپشن اور کرپٹ لوگوں کا کلب ہے، اس کا حصہ نہیں بنا ہے وہ۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی اور حریت کی بات کرتا تھا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے استقلال کی بات کرتا تھا، داخلی خود مختاری کی بات کرتا تھا، پاکستان کے نیشنل ٹرسٹ کی اور نیشنل سیکورٹی کی بات کرتا تھا۔ وہ پاکستان کو باوقار دیکھنا چاہتا تھا اور پاکستانیوں کو۔ اس کا جرم ہے یہ۔ غلاموں نے پکڑا ہے اس کو، غلاموں نے، بے ضمیروں نے گرفتار کیا اسے، بے حمیت لوگوں نے، بیگرز نے اسے گرفتار کیا ہے، جیلی FIR کاٹی ہیں۔ اور جب ان میں کچھ نہیں بن سکتا، ڈکٹیٹڈ فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ یہاں ہائی کورٹ میں آتے ہیں، ضمانت کے لیے آتے ہیں، تاریخیں نہیں ملتی ہیں، مل جائیں تو ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے، بہانے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جج کا جو انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ انصاف دینا۔ اگر کوئی انسان جج کی اہمیت سے واقف اور اپنے کام کی اہمیت سے واقف ہو، میں اپنے اساتذہ کو جانتا ہوں، ایک محلے میں بیٹا مر گیا ہے، کلاس پڑھا کے جنازے میں گیا ہے کہ یہ حق ہے اسٹوڈنٹس کا، ان کو میں پڑھاؤں گا، وقت ضائع نہ کروں، جنازہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ ایک جج کرسی پر جب بیٹھا ہوا ہے، پہلی ذمہ داری کیا کہ لوگوں کو انصاف دے، ان کے کیسز سنے، ڈیلے نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلے ہونا بھی نا انصافی ہے کیسز کا، اننیسیسری۔ آج یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ تماشا لگا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ ملک کی تباہی و بربادی کی نشانیاں ہیں۔ جیسے بادل بارش کی نشانیاں ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ ناانصافی ملک کی تباہی و بربادی کی نشانی ہے۔ ہمارے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں بحرانوں کے اٹھتے ہوئے دھوئیں، جنگ، ایسی جنگ جو شاید کئی سال چلے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، بات کر رہے ہیں، مہنگائی دیکھیں کس طرح سے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی بحران ہو، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں، نامنی کی قربانی عوام لگتے ہیں، معاشی بحران کی قربانی عوام دیتے ہیں، سیاسی بحرانوں کی قربانی عوام دیتے ہیں۔
اس وقت جو دنیا کے اندر آپ کے اطراف میں امریکہ نے اور اسرائیل نے ظالمانہ حملہ کیا، مذاکرات ہو رہے تھے، بلا وجہ حملہ کیا ہے۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا ہے، کوئی ان کے ٹیریٹری کے ڈسپیوٹس نہیں ہیں، کہاں سے اٹھتا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اٹیک اصل میں پورے ایسٹ کو، بالخصوص ویسٹرن اور ایسٹرن ساؤتھ ایشیا کو ری سائز کر کے ری شیپ کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ کیا آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکو گے؟ کیا پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ رکھ کے یہ کام کر سکو گے؟ پٹرول کتنا مہنگا گئی ہے، اور مہنگا کریں گے یہ۔ ان کے جہاز تو وہاں سے آ رہے ہیں پٹرول کے، ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ جو ابنائے حرمت سے مہنگائی جان بوجھ کے عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے، یہ آپ یقین کر لیں، جان بوجھ کے ان کے انتقام لیا جا رہا ہے اور عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عوام سے تو ان کی دشمنی ہے، عوام کو تو یہ حقیر سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ ان کے کرتوت انسان دیکھ لیتا ہے حیران ہو جاتا ہے، شرم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حالات جس طرح سے دنیا کے ہو رہے ہیں، پاکستان بھی انہی حالات کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر کیا جائے، فری ٹرائل کے ذریعے خان صاحب کا جو حق ہے قانونی ان کو دیا جانا چاہیے، اور کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر چلائیں یقین کریں چند دنوں کے اندر ختم ہے یہ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں انہیں جیل میں رکھ کے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایک خدا بھی ہے یہاں پر، اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ظالموں کو مہلت دیتا ہوں تاکہ ان کا سخت احتساب کر سکوں۔ ان کا جو احتساب ہوگا ان ظالموں کا، قاتلوں کا، لٹیروں کا، بچوں کے، عورتوں کے قاتلوں کا، چادر دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کا، لوگوں کی ناموس پہ حملے کرنے والوں کا، اقتدار کے بھوکوں کا، فرعون کی طرح ان کا، اور نمرود کی طرح اور یزید کی طرح ان کا احتساب ہوگا، ان کا انجام ہوگا۔ لہٰذا یہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہ جب تک نہیں دیں گے ڈیٹ، کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے؟ ہیئرنگ کی ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ آج نہیں ہے، کل کرنی ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ جج 2 منٹ لگتے تھے، اگر فرض کرتے ہیں کوئی بہت بڑی ایمرجنسی سی انصاف دینے سے بھی زیادہ اہم تھی، اپنی ڈیوٹی جس کی تنخواہ لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ اہم کوئی ایمرجنسی تھی بہت بڑی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی فوت بھی ہو جائے، جنازہ شام کو کر لو، اور جو لوگ عدل کے لیے آئے ہوئے انصاف کے لیے ان کو عدل دو، خدا بھی راضی ہوگا، ثواب بھی ملے گا اس کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت بڑی ایمرجنسی تھی تو آپ آتے کہتے جی معذرت چاہتا ہوں، صبح نہیں سن سکتا ہوں، شام کو سن لوں گا۔ یہاں تو رات 12 بجے تک عدالتیں لگتی رہی ہیں، نہیں ہے رات 12 بجے تک عدالتیں، یہ بھی کھلتی رہی ہے رات کو 12 بجے، بیٹھے رہے ادھر آ کے کھول کے۔ لہٰذا اگر خدا ہے، آپ خود سوچیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہو اور انصاف نہ دے، وہ حق استحقاق رکھتا ہے وہاں بیٹھے؟ تنخواہ لے، فیسلٹیز لے، یہ سارا مال حرام ہے۔ پھر خوف خدا ہونا چاہیے، خدا ہے، اس کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم میرے پر کوئی احسان کیا جائے۔ خان صاحب جو قانونی حق ہے وہ مانگتے ہیں۔ یقین کریں اگر یہ ان کی طرح ہوتے نا، وہ کہتا ہے جی کمپرومائز کر کے میں جا رہا ہوں لنڈن، میں جا رہا ہوں باہر، میں جا رہا ہوں سعودی عرب، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو یہ سارے مسائل اللہ جاتے، اس کا وہ خدا گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں جو اس رسم کی بنیاد رکھیں کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے ظلم کے آگے، ناانصافی کے آگے، ہم نے غلام نہیں بننا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے۔ لہذا انہیں ڈیٹ دینی چاہیے، اور یہ حق ہے سب کا، ہر پاکستانی کا حق ہے، اسی طرح سے خان صاحب کا بھی حق ہے، یہ ملنا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے 26ویں اور 27ویں ترامیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ سینئر ترین سابق جج ہے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ ججز کچھ نہیں کر سکتے۔ جب 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد
आप लोगों ने 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ क्या किरदार अदा किया है, और इसके साथ या अब जो अल्लाह। महंगाई की लहर आई है। एक बात सुनो, पहले मेरी ठहरो, सुनो, पीका एक्ट आया था, आप क्यों चुप हो, क्यों नहीं बोलते हो? ये सवाल क्यों नहीं करते कि खुदा की लानत उन पर जिन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को जबरदस्ती करवाया है? उनके कैरेक्टर को क्यों तुम नहीं डिस्कस करते हो कि वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 26 जैसे कराई है, लोगों को गिरफ्तार किया, व्हीलचेयर पे ला के कैदी बना के लेके आए, उनको पैसे दिए, बिके लोग। क्यों नहीं पूछते? 87वीं यानी तरमीम जहां दस्तूर का यानी ढांचा डाल दिया गया, क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं इस पर प्रोग्राम रखते हो? क्यों नहीं कहते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिसने भी ये काम किया है वो पाकिस्तान के आइन का, कानून का, खुदा का, अवाम का मुजरिम है? अच्छा अलामा साहब, इसके साथ ये भी अगला सवाल ले लें कि महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया है, क्योंकि आज अगर अवाम के साथ अपोजिशन इंशाअल्लाह नहीं होती तो फिर लोग आपके साथ कैसे खड़े होंगे? मेरी बात सुने, इंशाअल्लाह जी आप देखेंगे। अब महंगाई के खिलाफ भी हम ही बोलते हैं, आप तो नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है, सारे चुप हो गए। जो आपने पीका एक्ट की वजह से ना, अगर वाकई आपको तकलीफ होती, आप हमेशा बाजू स्याह पट्टियां बांधते हैं मीडिया की आजादी के लिए, लेकिन आपने अपनी कंप्रोमाइज आप डाइजेस्ट कर लिया आपने इसको, ठीक है? लिहाजा इंशाअल्लाह अजीज ये महंगाई का जो बहरान आया है और ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है और अननेसेसरी नाजायज किस्म की ये जो इकदाम कर रहे हैं, ये अगर पार्लियामेंट को नहीं बुलाते, मुश्तरका इजलास नहीं बुलाते, इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं देते और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर अगर इकदाम नहीं करते तो हम सबकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं इन सबकी। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। हमारा 8 तारीख को सरबराह इजलास हमारा TTAP का, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप देखिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने इतना बोला हूँ। जब तक कॉज लिस्ट हम नहीं देखते हम नहीं मानते उनकी लिस्ट, और ये इतने झूठे हैं कि सुबह को आते उसको भी उतार देंगे। ये झूठ बोलते हैं, हम यहाँ नहीं उठेंगे जब तक ये सलमान सफदर साहब अभी बता के गए। हाँ तो सलमान सफदर साहब को पता है ना शाम को क्या होगा। नहीं, उसने ये नहीं बताया कि तारीख मिली है, उसने ये कहा है कि 3 बजे तक दे दी जाएगी। जब तक ये डेट हमें तारीख रिटर्न नहीं आएगी, ताकि हम वो कागज आपको दिखा दें कि ये झूठे कल क्या करेंगे, आप कल का इंतजार करो। ये इंसाफ कैसे देंगे जब ये झूठे हैं लोग सारे।